السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں غزوات کے متعلق چند کلمات آج ہم پڑھیں گے۔ 332 صفحہ نمبر ہے۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری کرنا، آتش زنی کرنا، اکھاڑ پچھاڑ کرنا، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ اب اس کو آپ ذہن میں آپ کوئی بھی امیج آپ لا سکتے ہیں کہ اسلام کے بغیر جب جاہلیت میں جنگیں ہوتی ہیں تو آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری کرنا، آگ لگانا، اکھاڑ پچھاڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساز و سامان ہر چیز کو یعنی اوپر نیچے کر دینا، تہس نہس کر دینا، لوٹ مار کرنا، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ لیکن اسلام نے آ کر اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایوارڈ لے چکی ہوئی ہے، تو صرف 5-6 لائنوں میں انہوں نے کتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ اسلام میں اور ایک دہشت گردی میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جنگ کی اجازت کب دیتا ہے آپ کو؟ جب آپ کو مظلومین کی مدد کرنی پڑے، یعنی جب اللہ کے کلمے کو بلند نہ کرنا دیا جائے اور ظالم اس حد تک چھا جائیں کہ اسلام کا نام مٹا دینے پر تلے ہوئے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روک رہے ہوں، ان کی راہ میں مزاحم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ظالموں کی سرکوبی کی جائے، زمین پر امن و امان پھیلایا جائے، یعنی یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر کہ یہ دراصل فسادی مذہب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو زمین پر امن و امان پھیلانے آیا ہے۔ جب ایک اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی تو پھر ہی امن امان ہوتا ہے۔ عدل قائم کرے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑائے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگائے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں ظاہری طور پر جنگیں نظر تو نہیں آتی ارد گرد اپنے نا، یعنی ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم بندوں کی عبادت میں ہیں، اللہ کی عبادت سے نکل کر ہم بندوں کی عبادت میں ہیں، ان کو رب کے درجے پہ بٹھاتے ہیں، حلال ان کے کہنے سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور عموماً کیا ہوتا ہے، اب اس میں بنی اسرائیل کی قوم کو یاد کر لیں کہ وہ بھی کیا تھا، بندوں کی غلام تھی، ان کی اپنی سوچ نہیں تھی۔ ابھی جو عقیدے کی بات ہو رہی تھی نا، عقیدے کا بگاڑ آتا ہی تب ہے جب آپ یعنی آپ کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، آپ کو غور و فکر کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور آج بھی ہم کہنے کو ہم آزاد ہیں، لیکن ہم غلام ہیں میڈیا کے۔ جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، جس طرف چلاتا ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں، وہی ہماری سوچ بنتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت احتیاط سے دیکھا کریں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیونکہ دیکھنے سننے سے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہی آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہی پھر عمل کی شکل میں باہر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگایا جائے اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یعنی جو مختلف طرح کے دین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپس میں لوٹ مار بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، تو اسلام کے عدل کی طرف لایا جائے اس کو۔ عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے۔ یعنی یہ ان کے جو ہے نا اب ایک طرح کی خصوصیات گنوائی جا رہی ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اس میں آگے تھے، بہادری کہہ لیں، یا یہ کہ کسی کے آگے سر جھکانے والے نہیں تھے۔ چنانچہ بکر اور تغلب کے درمیان جنگ بسوس 40 سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے۔ کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس و خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اب ایک مکہ کا بتا رہے ہیں اور ایک آپ کو مدینہ کا بتایا۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اس اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے۔ یعنی اب وہ یہی چاہتے تھے کہ جس طرح پہلے ہم اپنا مطمع نظر منوانے کے لیے جنگیں لڑتے رہے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے اور یہ جنگیں اس طرح چلتی رہیں گی اور معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہوتا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کا کام یہ ہے
کہ وہ پہلے دلوں پر کام کرتا ہے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش یعنی کم یا زیادہ 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا، اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی خاص نعمت خاص تھی۔ تو اب یہاں پر انہوں نے تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دیا، سیرت کا پوری ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کس طرح سے پھیلایا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے تو اپنے عمل کے لیے پوائنٹس لینے، جیسے آج بھی آپ نے بتایا کہ انبیاء تو ختم ہو گیا اور ختم نبوت ہو گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو ان کی پیروی میں یہ کام علماء کریں گے، ٹھیک ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اور انہوں نے کوئی دولت جائیداد نہیں چھوڑی انبیاء نے، انہوں نے یہ کام ہی چھوڑا ہمارے لیے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اسی پیٹرن پر کریں گے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، ہم دل نہیں جیتے ہیں۔ ہم یوزلی جو ہے نا، ہم سامنے آ کر کنفرنٹ ہو کر بات شروع کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی اسی حالت میں بھی تھے، اور اگر نہیں بھی تھے تو یہ ہدایت ہماری جو ہے وہ ہماری کوئی میراث نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے تو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کریں۔ یعنی سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنے اخلاق پر کرنا ہے، اپنے خلق پر کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اخلاق ہی ہے جس نے، اب یہ دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں جب صحابہ گئے ہیں تو وہ جنگجو کے طور پر نہیں گئے، وہ بطور تاجر گئے تھے، لیکن ان کے اخلاق نے لوگوں کے دل جیتے اور لوگ اس دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو جب آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے رحم، لوگوں کے لیے رحم آپ کے دلوں میں ہوگا کہ آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں جہنم سے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے مقابل بطور دشمن کے نہیں کھڑے ہوں گے پہلے ہی، بلکہ ان کو اس دین کی طرف نہایت ہی خیر خواہی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ بلائیں گے۔ اور رسالت اور حکمت، اور رسالت یعنی پیغام کس چیز کا پہنچانا ہے؟ اپنی پروجیکشن منظور نہیں ہوگی کہ میں یہ ہوں یا میں، بلکہ اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حکمت کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی، جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے 11 بجے تک بات کرنی ہے یا تھوڑا شاید ٹائم اوپر ہو جائے، تو میں آپ کو ایک پورا پیج بھی پڑھ کے سنا رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں، لیکن جب آپ اس دعوت کو دوسروں تک لے کے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ پورا پیج سننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے بچہ ہے اگر وہ سننے کو تیار ہے نا، تو اس کا کوالٹی ٹائم دیکھیں کہ اگر وہ اس وقت سن رہا ہے نا، چاہے وہ آپ کو 5 منٹ دے رہا ہے، تو اس میں ہی اس کو کوئی اچھی بات سمجھا دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس ایج میں جیسے ہم 30-40 کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں بچپن میں جو ماں باپ کی کہی ہوئی باتیں ہیں وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ سکھائی ہوئی باتیں جب ہم ان پر نہیں بھی عمل کرتے تھے، لیکن اب اس عمر میں یاد آتی ہیں وہ۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کس وقت کس کو کیا بات کہنی ہے اور کس درجے پر کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو بہت کچھ آتا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دوسرے پر اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا، بلکہ اس کے لیول پر آ کر بات کریں کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات ابھی سمجھ سکتا ہے، یا یہ کہ بعض اوقات ہم کسی سے بہت اوپر کا کام مطلوب کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کر کے دکھا دے۔ بھئی اگر پہلے ہی سٹیپ پر اس نے ابھی پہلی سیڑھی نہیں چڑھی تو وہ 10ویں پہ پاؤں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ حکمت ہوتی ہے۔ اور دعوت اور معجزہ تھا، یعنی اب آپ نے دعوت دی، پہلے ہی جنگ کی دعوت نہیں دی ان کو، بلکہ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، وہ دین جو ہر پیدا ہونے والے انسان کے دل میں یعنی موجود ہے، یعنی جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی تو کر دی ہے، لیکن اس کے بعد دنیا میں جب وہ آتا ہے تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی اس طرح سے اشارے ملتے ہیں کہ وہ اس ہدایت کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔
تو ہم نے دراصل وہی جو ہے نا الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے اس ضمیر کو جگانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کو متاثر کیا جائے، دلوں کو جیتا جائے. اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ چیک کر سکتا ہے کہ مجھے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے، اور حکمت اللہ سے مانگا بھی کریں انشاءاللہ. اور معجزہ تھا، اور انبیاء کو تو معجزات دکھائے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے معجزہ ہے. تو جوں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں، حقیقتاً آپ پر بھی وہ روشنیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ جو راستہ اللہ نے میرے لیے کھول دیا، اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بھی کھول دیں. اور یہ خاص اللہ کا فضل ہے جو ہم نے دوسروں تک لے کے جانا ہے، اور اس کی نعمتیں خاص ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حج. یہ اگلا واقعہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے. عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے. یعنی جیسے ہے نا کہ دین ابراہیمی کی بچی کچھ ہی روایات ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کو انہوں نے تبدیل کر لیا تھا. تو حج ان کے اندر موجود تھا، وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے. چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں. کچھ کے بارے میں آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہوگا، اس کو دہرا لیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن سعید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے. کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی. لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں. وہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے. ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے. اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریوائز ہو رہی ہے نا سورہ توبہ اربعۃ اشہر، جہاں پر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. یہ مہلت جو ہے ان کو کیوں دی جا رہی، تاکہ وہ دین کو سمجھ لیں اور اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں. البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی. ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ وہ 3 مختلف طرح کے گروپس ہیں نا جو آپ نے سورہ توبہ میں پڑھے تھے. یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجیں کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا. عربوں کے ہاں حج اصغر عمرے کو اور حج اکبر اس حج کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام حج کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات زجنان یا ارج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت ابوبکر نے کہا امیر ہو یا مامور، یعنی امیر تو مجھے بنایا گیا، کیا اب تم میں بھیجا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مامور. چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات کی ابتدائی آیات پڑھیں، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی یعنی اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. یعنی ابھی جو آپ نے پڑھا نا کہ حج تو وہ کرتے تھے لیکن اس میں بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں، تو یہ اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو اب اس حج میں ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ مشرک تو حج کرے گا ہی نہیں، اور کوئی ننگا بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس میں درپردہ جو ہے نا ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے کہ بعض اوقات ہم جو سو کال تقویٰ ہے نا اس کے ہوتے ہیں، یعنی ہم نا اسلام اعتدال کا دین ہے، ہم کبھی ایک ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، کبھی دوسری بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے حج و عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ اتنی تیاری کریں اور اللہ پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے، اور آپ پریشان ہی رہیں کہ پتہ نہیں پھر بھی میں حج پہ پہنچ سکتی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. بھئی اللہ نے اگر آپ کو بلایا ہے نا تو آپ اپنی پوری کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا ہی گھر ہے، اسی نے ہمیں بلانا ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، اور کپڑے بھی نہ اپنے تیار کریں، نہ یہ سوچیں وہاں پر کہ موسم کیسا ہے، اور مجھے زیادہ راہ یعنی ٹکٹ کے پیسے بھی چاہیے، مجھے اوور آل حج کے پیسے بھی دینے ہیں، وہاں رہائش کے بھی، قربانی کے بھی دینے ہیں. تو یہاں پر یہ بیچ کی راہ ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ پر توکل اور اعتماد ہو کہ یا اللہ میری پوری نیت ہے، میں نے تو کرنا ہے، حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا کوئی بھی نیکی کا جو کام ہے
وہ میں نے کرنا ہے، یا اللہ تم مجھ سے یہ کرا دے، میں کمزور ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی کوششیں نہ کریں، اپنی بھی آپ پوری کوشش کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. وفود، مبلغین اور دیگر عمال، قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا. اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا، تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا. چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بند کیا، یعنی وہ وفد کی صورت میں، پورے گروہ کی صورت میں آنے لگے جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے. اسی طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے. یعنی اب یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا جو حصہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا تھا. چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضات و عمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا. آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے. یہاں سے ہمیں جو بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ یہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہر طرح کے دور سے گزارے جاتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کبھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، صبر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. پھر ہجرت کا دور ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ اب وقت ہے، تمہارے پاس ایک زمین موجود ہے، وہاں پر نکلو، اپنا مال و جان سب کچھ قربان کر کے. جیسے ابھی جہاد کی، اس کی حج کی بات ہو رہی تھی نا، تو عورت کا تو جہاد حج ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی عورت ہے، اس کے پاس محرم بھی موجود ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اب اس کے اوپر وہ، یعنی اس پر وہ امتحان آئے گا کہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا وہ اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ حالانکہ کتنے دن لگتے ہیں، 2 ہفتے لگ جاتے ہیں اب، یا 10 دن میں بھی اب تو حج کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی ہم بھی اسی طرح سے مختلف ادوار سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اللہ جو آپ کو بچپن سے، جب سے آپ پیدا ہوئے، رزق دے رہا ہے، تو وہ آپ کو آگے بھی دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیدر پہ حج اور عمرہ آپ کے یعنی فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے نکلیں تو ہمارے پیچھے کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت مدنی دور ہے اور حکومت مضبوط ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی ہے، اور پھر یہ کہ وہ آتا ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح آ گئی اور اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، تو لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے. تو اب دور ہے حکومت کا. اب جب حکومت ہے تو آپ کو مختلف علاقوں کا انتظام سنبھالنا ہے. جیسے اب اگر یہاں پر آپ ہیں اور کسی ایسے دور میں آئے ہیں کہ مساجد اور مدرسے اور مصلے قائم ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پر کام کرنے والے لوگ بھی تو چاہیے، وہاں پر مال بھی تو لگے گا وہاں. تو آپ ہر دور میں انسان دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ کام کرنے والا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو مبلغین بھیجے ہیں. ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں. جیسے معرفت الہی کے علاوہ میں نے شاید آپ سے بات کی ہو کہ معرفت نفس بھی ہونا چاہیے، کہ ہم کیا بہترین کام کر سکتے ہیں. کیا ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یا ہم کسی جگہ کو مینیج کر سکتے ہیں، حکام، یعنی وہاں پر جا کر آپ انتظام سنبھال سکتے ہیں. پڑھائے کوئی اور، لیکن آپ دیکھیں خالی ٹیچر تو نہیں چاہیے ہوتے نا کسی بھی مسلح کسی جگہ پر، کوئی والنٹیئر بھی ہوگا، کوئی باہر جوتے سیٹ کرنے کے لیے بھی کسی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کسی کو تربیت دینے کے لیے، کسی کو باتھ روم کے آگے بچوں کو بعض اوقات آپ کو تربیت دینی پڑ جاتی ہے. تو یہ ہمارے بھی زندگی میں نا ایسے ایسے مختلف آزمائشیں آتی ہیں اور ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جو بھی موقع ملے اس کے مطابق اس عمل کو کر گزریں، ٹھیک ہے. ابھی جیسے بات ہو رہی نا، بعض اوقات ہمارا کیا حال ہے کہ ہم
جو دوسری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا یا سننے میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں وہاں ہوتی تو میں وہ کر لیتی. نہیں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کو ہی آپ اپنے ایمان کو خالص کرتے ہوئے اور سنت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ اسی سے ہی انسان اللہ کے ہاں بہترین اجر پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.